السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ सर पहले तो बड़ा अदब से सलाम आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। کی، میں और آپ کا मैं خادم ہوں۔ बड़े हफ्तों से कोशिश कर रहा हूँ सर, बड़े हफ्तों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ, लेकिन تھینک یو बात سر، हो اللہ नहीं सकी है। اللہ آپ کو मैं جزائے ये भी خیر۔ समझ सकता हूँ कि आप बिज़ी हैं, आप मतलब आपने और भी कॉल्स लेनी होती हैं, आपने मुनाज़रा भी करना होता है, तो मतलब वो आपके पास टाइम नहीं होता। और मेरा कोई جی سر، मकसद ये भी नहीं है कि मैंने कोई आपसे इख्तिलाफ़ करना है कि मैं ना جی سر، आपसे कोई मुनाज़रा करना चाहता हूँ। جی मैं سر۔ बड़ी आपकी इज़्ज़त करता हूँ सर, जो आपने जो टॉपिक लेके आप चले हुए हैं ना, अहले बैत का दिफ़ा करते हैं। मैं ہوں، शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ جی और अहले सुन्नत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन जो है ना हज़रत अली से, अहले बैत से, हज़रत फ़ातिमा से ماشاء اللہ، अलैहिमुस्सलाम, इन सब से मैं जो है ना मोहब्बत करता हूँ और इनकी ماشاء इज़्ज़त اللہ، करता हूँ बहुत ज़्यादा। और ماشاء अक्सर اللہ، मुझे आपसे शिकायत भी है कि आप जब बात करते-करते ना, आप सबको ही अंदर गिन जाते हैं कि भई ये सुन्नी ऐसे कहते हैं। ऐसा नहीं है सर, सारी एक ماشاء जैसे नहीं اللہ، है, आपको भी पता है। ماشاء اللہ، मैं जो ماشاء है उनकी इज़्ज़त करता हूँ और आपकी भी इज़्ज़त करता हूँ कि आप उनके लिए दिफ़ा कर रहे हैं। और اللہ آپ کو उनको عزت मैं बहुत बुरा समझता हूँ जिन्होंने उनके साथ ज़ुल्म किए, ज़्यादतियाँ की, دے۔ جی، जिन्होंने उनका हक़ तलफ़ी किया। صحیح فرمایا، और जो है ना अ, मैं सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? मतलब صحیح، मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी। और जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया ना और अपनी جی، किताबों से चीज़ें ये निकल आईं, ठीक है? صحیح، بالکل، तो आप हसन ماشاء भाई ये اللہ، बातें जब मेरे आगे खुली हैं, तो फिर मुझे भी शर्म आ गई कि भाई हम ये क्या चीज़ें लेके चलते रहे हैं सारी उम्र। ماشاء اللہ، हमें ماشاء اللہ، बताया اللہ ही آپ کو नहीं गया, جزائے خیر دے، ہمیں اللہ آپ کو ہمیں عزت کچھ دے۔ دکھایا ही नहीं गया। हसन भाई एक और भी ہاں، बात है, ये जो جی मुनाज़रा سر، वग़ैरह होता है, आपको ہوں، भी पता है कि जो 90% इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है। कोई भी नहीं मानता है, वो कहते हैं भाई हम ही ठीक हैं, जाओ हम तुम्हारी बात नहीं मानते, صحیح ہے، तुम हमारी ना मानो। तो ये क्या इसका मतलब होना चाहिए कि भाई वो बात تو مانتے ہی نہیں ہے ایک-دوسرے کی؟ بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ مناظرے جو ہوتے ہیں اکثر وہ مخالف جو مناظرہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر لے کہ بھئی آپ کی بات صحیح ہے، میری پوزیشن غلط ہے۔ یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں باانصاف اس طرح۔ بہت نادر ہوتا ہے ہوں، اس طرح کہ کہہ دے کہ بھئی میں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ نے یہ جو کہا ہے مجھے نہیں پتا تھا، آپ کا شکریہ، میں اعتراف کرتا ہوں میری پوزیشن غلط ہے۔ یہ تو اس کو پتہ بھی چل جائے نا، نہیں کہے گا، وہ لوگ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور عوام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی ان کو پتہ چل بھی جائے نا کہ یہ ہمارا جو آدمی تھا وہ ہار گیا ہے، وہ اس کے دلیل نہیں تھے، پھر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں ہم جیت گئے۔ لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دونوں دلیل سامنے آ جاتے ہیں، گرچہ بہت سارے لوگ اس میں انکار کریں گے، تعصب کے ساتھ بات کریں گے، دونوں جانب سے تعصب کے ساتھ بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ مطلب سیکھیں گے بھی، جن کے لیے ہوں، کہ وہ جب بالکل دونوں طرف کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے دونوں کو بات کرنے کی، تو ان کو ایک کمپیریزن کا واضح ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، ایک فرصت مل جاتی ہے کہ ان دونوں میں کمپیئر کریں جی، کہ کس کی بات صحیح ہے۔ تو اس لیے سوال جواب کا اور ایک دوسرے کے دلائل لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا سب کے لیے نہیں ہے، بہت ساروں کے لیے اس میں واضح ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ وہ آخر تک کہیں گے کہ نہیں ہوں، ہمارا مطلب صحیح ہے، ہماری دلیل صحیح ہے۔ لیکن جو بہت سارے لوگ جو خاموش ہوتے ہیں، اکثریت خاموش دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو وہ مثلا کسی کے لیے بھی وہ نعرے بازی نہیں کریں گے، اور وہ جی، ان کی جی، تعداد زیادہ وہ ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے، ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی حق کس کے ساتھ تھا۔ پھر ان پہ اگر وہ اعتراف بھی نہ کریں نا کہ بھائی یہاں پہ اعتراف نہ بھی کریں، تو ان کے دل میں ایک بیج بویا جاتا ہے، جی، ایک جی، ہاں ایک نور کی ایک کرن وہاں پہ پڑ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا کام کر لیتا ہے، کچھ سالوں میں، کچھ عرصوں میں، یا اگر اس نسل میں نہیں اگلی والی نسل میں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق ظاہر کرنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ جی سر۔ میں نے ایک اور بات کرنی تھی حسن بھائی، ایک تو مجھے اور بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو ہوں، جو علماء کرام ہے نا، ہوں، یہ حضرت علی کے ساتھ کرتے ہیں زیادتی۔ ہوں، حالانکہ ان کو ان کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عالم یا کوئی مولوی جو ہے وہ آ کے حضرت علی کی تعریف کرے، ان ہوں، کو ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی بالکل، ذات کو۔ لیکن یہ ہے کہ حق تلفی کرتے ہیں غلط، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ایسے کیوں ہیں، یہ اتنے ظالم یہ کیوں ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے جی کہ سر، بھئی جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی باتیں کی، اس کو جو ہے نا اس کی حق تلفی کہ بھئی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا حضرت علی تھے اور حضرت خدیجہ تھی۔ وہ جی سر، حق تلفی ایسے کرتے ہیں جی، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، اور جی سر، غلاموں میں مجھے اب نام یاد نہیں ہے وہ جی، حدیثیں گاڑ کے جو ہے نا جو ہے ان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ اور اس کے جی، علاوہ جیسے غزوہ خیبر میں گئے ہیں حضرت علی، جی،
تو یہ نہیں بتاتے کہ پہلے جو ہے 39 دن کیا ہوتا رہا ہے، جی بالکل یہ نہیں بتاتے، اور صحیح جو حق تلفی کرتے ہیں کہ بھئی جن سے اور یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، یقین مانیں مجھے ابھی یہ میرا نا جسم کانپ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، I'm literally shivering at the moment، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیسے یہ حق تلفی کر لیتے ہیں اتنی بڑی ہستی کی، اتنی بڑی ذات کی۔ جی اور پوری مجھے تاریخ ایک ہے اور بھی بات آپ سے جی پوچھنا ہے، جی سر جی سر مجھے ایک اور، یہ حضرت علی کا عقیدہ جو ہے، یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا تھا؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ ان کو کیسا سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا کیسا بیہیویئر تھا؟ کہ وہ ان کو میں آپ کو مسلم سے جواب دوں گا صحیح مسلم سے کہ ان کو کیسے سمجھتے تھے یہ کتاب ہے صحیح مسلم جی جی بیروت لبنان میں یہ سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے کتاب جہاد سیر والمغازی صفحہ نمبر 885 باب حکم الفی ہے باب حکم الفی میں اس میں 14 حدیث ہے 1 حدیث 2 حدیث 3 حدیث 4 حدیث یہ کافی لمبی حدیث ہے حدیث نمبر جی جی 1757 ہے یہاں پر کہ حضرت علی علیہ السلام یہ مسلم بخاری میں بھی ہے کچھ الفاظ میں فرق ہے کہ جی جی حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس یہ ابو عمر کے خلافت کے دوران وہ میراث لینے اپنی بیوی کی میراث لینے کے لیے عمر کے پاس چلے گئے تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں کہ عمر کے ساتھ تو عمر صاحب نے یہ حدیث آپ کبھی پڑھ لیجئے گا تسلی سے کہا جی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے فلما توفی رسول اللہ پیغمبر یہ عمر صاحب کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں فجئتما اور تم دونوں آئے یعنی کون عباس اور حضرت علی علیہ السلام تم دونوں آئے تطلب میراثک من ابن اخیک تو عباس جو ہے آپ اپنا میراث اپنے بتیجے سے مانگ رہے تھے بتیجے کا جو میراث بنتا ہے چچا ہونے کے حیثیت سے آپ میراث طلب کر رہے تھے ابو بکر سے وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا اور یہ علی علیہ السلام جو ہے یہ اپنی زوجہ کی اپنی وائف کی میراث ان کی والد کی جانب سے جو ان کو پہنچتا ہے وہ طلب کر رہے تھے تم دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے ابو بکر کے پاس فقال ابو بکر تو ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے تو یہ فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ تم دونوں میراث لینے آئے تھے ابو بکر نے کہا تو پیغمبر نے تو یہ فرمایا ما نورث ہماری میراث نہیں ہوتی ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے صدقہ ہو جاتا ہے۔ فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا تو تم دونوں نے ابو بکر کو اس نگاہ سے دیکھا کہ ابو بکر کیا ہے ابو بکر ہیں کاذب جھوٹ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا آثمن ابو بکر گناہ کار ہے غادر ابو بکر غدار ہے ابو بکر خائن ہے ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے تم دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے اچھا پھر واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا نیک آدمی تھا ہدایت کے راستے پہ تھا اور حق کا تابع تھا اور جب ابو بکر ثم توفی ابو بکر پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر اب جو ہے ابو بکر کی وفات ہو گئی میں ابو بکر کا بھی ولی ہوں پیغمبر کا بھی ولی میں ہوں یہ کس کے الفاظ یہ سب الفاظ ہیں عمر صاحب صلی اللہ علی نبینا و علی آلہ فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا اور تم دونوں آج بھی مجھے بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں میں گناہگار ہوں میں غدار ہوں اور میں خائن ہوں واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق اللہ جانتا کہ میں سچا ہوں میں نیک ہوں میں ہدایت پر ہوں اور میں حق کا تابع ہوں تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں عمر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چھوٹے چچا ہیں سب سے چھوٹے چچا اور شاید حمزہ سے بڑے ہیں مجھے بھول گیا حمزہ بڑے ہیں یا عباس بہرحال ان کے چچاؤں میں چھوٹے ہیں اور جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کذاب جھوٹا غدار گناہگار اور خائن سمجھتے تھے اور اس حدیث میں آپ پڑھ لیجئے یہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم نہیں جانتے آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بالکل انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر نے یہ حدیث سنائی ابو بکر نے آپ لوگوں کو میراث نہیں دیا صدق نہیں دیا بی بی سلام اللہ علیہ کو اور آپ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے ظالم ہے اور آج مجھ سے لینے آئے ہو آج جو لینے آئے نا تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے کیونکہ اگر واقعا پیغمبر نے فرمایا کہ میراث نہیں ہے تو ابھی کیوں میراث لینے آئے ہیں یہ خود کہ ابھی آئے ہیں دوبارہ عمر کے پاس آئے کہ میراث دے دو یہ خود بہترین دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو
سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر نے جھوٹ کریا کہ پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا. پیغمبر کا میراث ہوتا ہے تبھی یہ میراث دوبارہ عمر کے زمانے میں آئے کہ تو ابو بکر نے تو نہیں دیا تو دے دے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا جی جی یہ دوبارہ مطالبہ کرنا یہ بھی ابو بکر کو جٹانے کے مطلب یہ مترادف ہے. جی شرمندگی کا باعث ہے جی، شرمندگی کا جی باعث ہے ہمارے بے شک. لیے. جی یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے. اب دیکھیں میں نے اب انشاءاللہ شادی کرنی ہے، میں نے مسلمان کیا ہے ایک لڑکی کو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ماشاء لیکن ماشاء لیکن اب جب اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ بھئی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تو اللہ. میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا کہ وہ بولے گی یہ اسلام ہے. اسلام تو میں تو میں یہ ہر مطلب کیسے بھلی یہ یہ چیز میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ ہماری ہسٹری میں ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے نبی کے تو داماد کے ساتھ، ہمارے سب نبی کی انبیاء کے بیٹی کے ساتھ ہوا ہے ساتھ یہ بھائی. ہوا. سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی نہیں ہوا. بنی اسرائیل ان کو کیسے ستاتے تھے؟ حالانکہ بنی اسرائیل سب لیکن سر پیغم لیکن ہاں ایسا ظلم کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ ہوتا بالکل ہوا؟ بالکل اللہ معاف صحیح کرے، فرما رہا ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی مجھے تو یقین، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہو ہے. اور اس کے گلے پہ تیر لگ جائے اور اس کا بلڈ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ، ایک باپ کے ہاتھ پہ گر رہا ہو، تو آپ کیسے یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کے صحیح ہاتھ فرما کٹ رہے ہوں، آپ کے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں. شرم صحیح آتی ہے فرما مجھے، تو شرمندگی ہوتی ہے یہ بات سن کے، کہ دیکھ کے یہ کیسے لوگوں نے کیا ہے. حضرت امام حسن کے جنازے پہ انہوں نے تیر چلائے ہیں بے شرموں نے، اللہ معاف صحیح کرے. صحیح فرما ان کی تدفین سے ان کو روکا. لیکن بات یہ ہے کہ حسن بھائی جب آپ یہ بات کر جاتے ہیں نا کہ مجھے اس چیز، یہ سب سنیوں کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے سر، مجھے ہے تکلیف. میں تو کہتا ہوں صحیح مجھے ہے تکلیف، اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اللہ جو ہے نا ہمارا حساب جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کرے، اور ان انشاءاللہ کے نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک کی شفاعت ماشاء عطا اللہ کرے. ماشاء اور اللہ ماشاء جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو جن نے حضرت علی کی حق تلفی کی ہے، ان کی جو ہے نا شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان پہ سب و شتم کیا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، حضرت امام حسن حسین کے ساتھ، حضرت فاطمہ اللہ. کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جن سے وہ صحیح ناراض رہے ہیں، فرما ان کے ساتھ ان کا وہ حساب کریں. صحیح میں تو فرما کہتا ہوں اللہ آپ آپ یہ کو دعا ایسا کیا کریں کہ ان کا حساب جو ہے ان کے ساتھ کرے، اور ہمارا ان کے ساتھ کرے، اہل بیت کے ساتھ صحیح ہمیں ان کی فرما شفاعت عطا کرے. اللہ آپ کو ایسا اور اللہ آپ کو بہت سلامتی شکریہ عمر حسن بھائی، آپ نے تھینک یو ٹائم سر. دیا ہے. اور میں آپ سے یہ بات صرف کہنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ جاتے ہیں نا کہ سارے سنی ایسے ہی ہیں، وہ سارے نہیں ہیں ایسے سر. مجھے میں پتہ تو ہے کرتا ہوں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اور ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. ایک آخری کویسچن میں نے یہ پوچھنا ہے حسن بھائی، جی سر. آپ فقہ کون سی فالو کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث روایات ان کی جو مطلب حلال فقہ حرام ہے یا جو اہل بیت فقہ علیہ جعفریہ السلام ہے نا مطلب اچھی ہے؟ آپ فقہ بالکل وہ جعفریہ کو صحیح مانتے ہیں؟ چیز بالکل بالکل اہل بیت علیہ السلام کا جو حلال ہے جو حرام ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وضو کرنے کا طریقہ ہے نکاح کرنے کا طریقہ ہے ان کے احادیث روایات ان کے فرامین ان کے مثال ان کے عمل میں ہمارے سامنے ہے. اس کے مقابل میں کوئی ہے نہیں بھائی. اب خود سوچیں کہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو فالو کریں ابو حنیفہ کو یعنی یہ نہیں، آف کوئی کورس قیاس اہل ہے بیت، آف کورس اہل بیت، کوئی قیاس ہے اہل اس بیت. میں کوئی اس میں آپشن ہے آپ کے لیے چوائس ہے بھائی. نہیں جی بالکل زیرو چوائس. کیونکہ میں نے اور بات کہنی تھی حسن بھائی کہ یہ جو ہے فقہ جعفریہ، مطلب مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیوں جو ہے نا روزے کی افطاری اور سحری فقہ حنفیہ کے مطابق کرتا رہا. ہم. مجھے تو پتہ ہی نہیں نہیں تھا، نہ مجھے کسی نے بتایا. جس کو پتہ نہیں ہے وہ معذور ہے نا وہ اللہ بخش دیتا ہے. اب پتہ چلا ہے تو اب انشاءاللہ اللہ معاف تبارک و کرے، تعالی. اللہ جی معاف کرے. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ بھئی جو استاد ہے اس کی ہم. فقہ اوتھینٹک ہے، یا پھر جو شاگرد ہے اور جس کے مطلب آگے سے بھی اختلافات چل پڑے ہیں، آپ اس جی چیز کو فالو کرتے ہیں. آپ فقہ جعفریہ کو کیوں فالو نہیں کرتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. شرمندگی ہوتی ہے مجھے بہت کہ بھئی یہ ایسے ہم معاشرے میں. اور حسن بھائی ایک اور بھی بات میں نے کہنی تھی، میں بھول گیا، یہ انجینئر کے حوالے سے ہی میں نے کرنی تھی جی کہ یہ جو ہے مطلب اس نے آپ کو اس کو مطلب اس چیز پہ تو کرنا چاہیے اپریشیٹ کہ اس نے اہل بیت کے دفاع میں جو ہے نا گالیاں کھائی ہیں. اس نے اہل اچھا بیت کے دفاع میں نا لڑا صحیح ہے. یہ صحیح اس نے جو ریسرچ پیپر لکھے ہیں، جو کیا ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی بھی بات وہ ٹھیک ہے کہ حق بات کو یہ چھپا گیا، ہم. صحیح پوری اللہ طرح آپ نہیں کو کر ایسا سکا. چلیں، لیکن اللہ آپ آپ کو نے بہت سلامتی دے. شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر میں کے. آپ اور کا اللہ آپ کو خادم ہوں قائم رکھے، ہمیں ایسی بھی اہل خوشی ہوئی بیت ہے. کا دفاع کرتے رہیں آپ. اللہ آپ کو بہت عزت دے. شکریہ بہت سر، خوشی بہت ہوئی آپ سے شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی نو میرے ورز، عزیز اللہ میرے حافظ. بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کا جو حسن عاقبت دے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حوائج کو پورا کرے. خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی شادی کو آپ کے لیے مبارک فرمائے.